خطوں پہ بھی. لیکن جو چودھری غلام حسین صاحب نے بات کی ہے، کل بھی ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا، وفاقی وزراء ان کو سمجھا رہے ہیں، کابینہ کے ان کے قریبی ساتھی سمجھا رہے ہیں، اور جو ہماری اطلاعات ہے، جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی یہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی لیڈرشپ کو فوکس کیا ہوا ہے. آئے روز یہاں پہ وارداتیں ہو رہی ہیں، اور چائنیز کے خلاف، ہمارے خلاف، فورسز کے خلاف. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ خطہ بڑا زرخیز ہے پولیٹیکل اسیسینیشن کے لیے. تو اس کے باوجود کیوں نہیں یہ چیز، اس پہ ریزسٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کوئی بتا سکیں گے، شیئر کر سکیں گے؟ نہیں جی، کوئی نہیں، انشاءاللہ وہاں پہ بھی جو سیکیورٹی ہے پی ایم صاحب کی وہ بالکل زبردست ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان از ویری کیپیبل آف ڈیفینڈنگ آور سیلف. ہماری لیڈرشپ کو اور ہمارے لوگوں کو، پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ ہمارے مضبوط ادارے ہیں، ہمارے سیکیورٹی کے انٹیلیجنس کے ادارے بڑے مضبوط ہیں. اللہ خیر کرے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پرائم منسٹر صاحب، جیسا میں نے آگے کہا، اللہ پہ توکل کرنے والے آدمی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے، تو انشاءاللہ خیریت ہوگی. کوئی ایسی. اچھا چلو صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ یہ بتائیں اگین اب ایک اور مسئلہ بھی آنے لگا ہے کہ 31 اگست قریب آ رہی ہے، اور جو افغان طالبان جس طریقے سے ایکٹ کر رہے ہیں، وہ اب انہوں نے اپوائنٹمنٹس بھی شروع کر دیں. نگراں کابینہ آپ کہہ لیں، عارضی طور پہ عبوری کیبنٹ بھی اناؤنس کرنا شروع کر دیا، وزیر خزانہ اپوائنٹ کر دیا، وزیر داخلہ کر دیا، ہائر ایجوکیشن کا منسٹر، ایجوکیشن کا منسٹر، اسی طریقے سے گورنر کابل کر دیا اپوائنٹ، انٹیلیجنس چیف آج انہوں نے اپوائنٹ کر دیا. تو یہ ساری چیزیں تو لگتا یہی ہے کہ 31 اگست کے بعد وہ اپنی ڈیجورے حکومت جو ہے وہ اناؤنس کر دیں گے. ڈیفیکٹو تو وہ اس وقت ہیں حکمران افغانستان کے. تو ہمارا کیا تیاری ہے اس معاملے میں دوست ممالک کے ساتھ مل کے ان کو تسلیم کرنے کے بارے میں؟ دیکھیے، ہماری ایک اس کے اوپر واضح پالیسی ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی تنہائی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. ہم اس میں ریجنل طاقتوں کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے. چین کے ساتھ اس وقت 2 ٹریکس چل رہے ہیں. ایک دوحہ میں چل رہا ہے جس کو آپ ایکسٹینڈڈ ڈائیلاگ جو ہے وہ چل رہا ہے، اس میں پاکستان شامل ہے، اس کے ساتھ روس، چین اور امریکہ شامل ہے. اس کے بعد ایک دوسرا ٹریک جس پہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب روانہ ہوں گے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے دورے کے اوپر. تو وہاں پہ ہم جو 3 اسٹیٹس ہیں سینٹرل ایشین ان کی، اور اس کے ساتھ ترکی اور ایران کو شامل کر کے، اور یہ 6 ملکوں کا یہ ایک علیحدہ ٹریک جو ہے، جو ریجنل ٹریک جو ہے وہ شروع ہے. سو 6 ملکوں کا یہ ٹریک ہے، 3+1 کا وہ ٹریک ہے. تو یہ دونوں ٹریکس جو ہیں وہ اس وقت ہم چلا رہے ہیں، اور ہمارا جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کرنے کا، وہ ملٹی لیٹرل فیصلہ ہو. وہ ایک ہمارا فیصلہ جو ہے وہ تنہائی میں نہ ہو. حتیٰ کہ آپ نے رات کو پریزیڈنٹ بائیڈن کو سنا ہوگا، ان سے بھی جب سوال انہوں نے کیا کہ آپ طالبان کو تسلیم کر رہے ہیں یا نہیں، تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اٹ ڈیپینڈز آن دیئر ایکشنز. سو ابھی آپ کو معلوم ہے امریکہ کا سفارت خانہ ابھی بھی وہاں پہ کام کر رہا ہے. سو ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کا کوئی یونیلیٹرل ڈیسیجن ہمارا ہو، اس میں ہم ملٹی لیٹرل فیصلے کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب ذرا تھوڑا سا تو اس کی کیا پاسبلٹی ہے منسٹر صاحب کہ پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، ترکمانستان، ایران، روس اور چین، یہ سارے ممالک جتنے بھی ان کے ہمسائے ہیں وہ ان کی ریکگنیشن کر لیتے ہیں، اس کو تسلیم کر لیتے ہیں لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ؟ اس کے کوئی چانسز ہیں یا انتظار کریں گے انٹرنیشنل فورسز کا؟ ان میں 2 اور جو ملک ہیں ان کو آپ مینشن کرنا بھول گئے ہیں، وہ ہے ایران اور ترکی. یہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، اس کے ساتھ پاکستان، ایران اور ترکی کے ممالک ہیں جو کہ ریجن میں ظاہر ہے کہ امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ ہے. اس وقت اس وقت جس معاملہ کے اوپر بات چیت چل رہی ہے وہ شاید اس وقت بتانا میرا مناسب نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کافی اچھی جو میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ امید ہمیں چل رہی ہے. اور اس وقت تک جو سچویشن ہے، ایک تو دیکھیں افغانستان کے اندر کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا، افغانستان کے اندر کوئی اس وقت تک کوئی ایسا کرائسس نہیں ہوا، جو بڑی ایک خوشائند بات ہے.
اور اس کو اگر ہم جاری کر پائے. دیکھیے ہمارا فریم ورک کیا ہے. آپ دوبارہ ہم جب ازبکستان میں ہم نے 2 بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں جو ہم نے سائن کیے. ایک ہم نے ٹرانس مزار شریف ٹرین سائن کی ہے ازبکستان میں, ایک ہم ٹرکس. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب گوادر یا کراچی سے جب ٹرک نکلے تو وہ تاشکند جا کے اس کا کسٹم ہو. اسی طرح سے جو ٹرین ہے وہ چلے تو مزار شریف اور تاشکند تک ہو جائے. اب اس کا دیکھیں یہ اتنا بڑا ایک سوچ ہے وزیر اعظم صاحب کی کہ ہم سی پیک کو اور یورپی یونین کو ایکچولی آپس میں ملا دیں گے اگر ہم یہ دونوں پروجیکٹ جو ہیں وہ ہم کر پائیں. اور اس سے پاکستان جو ہے اس کی جو پوری ایک اکنامک حیت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. گوادر کی ایک امپورٹنس ہی بالکل اور ہو جائے گی, اور کراچی پورٹ جو ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا جو کام ہے وہ اور انٹرنیشنل ہم بہت بڑی ایک سمجھے کہ ایک اکنامک ہمارا فریم ورک ہے. اب اس کے لیے افغانستان کے اندر استحکام بہت ضروری ہے, اور استحکام تب آتا ہے جب ایک انکلوسیو حکومت ہو. اگر یہ ہو نا کہ ایک گروپ آئے گا پھر باقی سارے اس کے خلاف لڑنا شروع ہو جائیں گے, دوسرا آ جائے گا تو پھر یہ سارے لڑنا شروع ہو جائیں گے. وہ ہماری کوشش ہے کہ ہم استحکام کی طرف بڑھیں. تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی قومی حکومت کی بھی وزیر اعظم عمران خان پیشکش کر سکتے ہیں کہ آئیں سارے مل کے گورنمنٹ کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا عمران خان نے یا آپ نے یا میں نے افغانستان کی حکومت کو طے نہیں کر لی نا. یہ تو افغانستان کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ کیسے وہاں پہ حکومت بنانا چاہتے ہیں. ہم ایک بطور ریجنل ملک, ایک دوست ملک, ایک ایسا ملک جو وہاں پہ امن اور استحکام کا داعی ہے, ایک امن اور استحکام کی خواہش رکھتا ہے, ہم تو اپنی تجاویز ہی جو ہے وہ دے سکتے ہیں نا. ماننا نہ ماننا تو پھر ان کی بات ہے. لیکن دیکھیے ابھی تک پاکستان میں جو ایک بات امپورٹنٹ ہے, نہیں تو شمالی اتحاد والے بھی تو پاکستان آئے تھے. جی بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. یہی ہم کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں طالبان کے جو وہاں پہ اس وقت لیڈرشپ ہے, ہم 2 سال سے ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں اور وہ ہماری کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن دیکھیں ہمارا ایک اثر تو ہے. پاکستان اس ریجن کی سب سے امپورٹنٹ طاقت ہے. ہماری مرضی جو ہے یا ہمارے جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. سو ہم نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ بھی تو ہم نے ہی بٹھایا تھا نا, ورنہ تو بات چیتیں ممکن نہیں تھی. اور اس کے بعد کابل حکومت جو اس وقت کی تھی اس کے ساتھ بھی ہم نے بٹھایا. اب وہ اشرف غنی اور ان کی پارٹی میں عقل ہی نہیں تھی کہ وہ اس کو جو ہے وہ کر سکتے, آگے بڑھا سکتے. ہم نے تو زبردست کوشش کی تھی پاکستان میں, اور وہ اس وقت انکلوسیو حکومت کی ہم کوشش کر رہے تھے. اسی طریقے سے ابھی بھی جو طالبان کے جو لیڈرشپ ہے, جو پاکستان کا ہمارا ایک انفلوئنس ہے, ہمارا ایک لیوریج ہے, ہماری بات جتنی اگر وہ سنیں گے, ہم یہی کوشش کریں گے کہ یہ آپ ایک ملٹی ایتھنک حکومت ہونی چاہیے جس میں تمام رنگ جو ہیں افغانستان کے وہ نظر آئیں. جوئی صاحب ایک بریک پہ جائے ہمارے ساتھ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.